أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، والدین کے حقوق ہر شخص پر بیٹا ہونے کی حیثیت سے بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ ہر نوجوان اپنے والدین کے جگر کا ٹکڑا، ان کی امیدوں کا محور و مرکز اور ان کی تمناؤں کے پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسلام نے والدین کے حقوق کی بہت زیادہ رعایت رکھی ہے اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑی تاکید اور اہتمام کے ساتھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ یقیناً خالق ذوالجلال کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق والدین ہی کا ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں والدین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو گوشت پوست کا ننھا سا وجود ہوتا ہے، جس میں نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے نہ چلنے پھرنے کی سکت۔ اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھا ہی سکے، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ کچھ کھا ہی سکے۔ ایسے وقت میں ماں کا وجود اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ماں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ ہر لمحے اس کی نگہبانی کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش و نگہداشت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ چھین اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے، اس کی محبت کی چھاؤں سے ہر سختی، تکلیف اور رنج سے دور کرتی ہے۔ ان دونوں کی پرورش کے نتیجے میں جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اسے صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے اس کے اپنے والدین ہیں۔ اسے اس مقام تک پہنچانے والے والدین نے اپنے فرض کو پورا کیا۔ اب اس پر ان کے حقوق، ان کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق سے ہم اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے نمبر پر جس حق کا ذکر فرمایا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ذکر فرمایا ہے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام اور میرے نوجوان ساتھیوں، دوسرے نمبر پر جس کا حق ذکر کیا گیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ والدین کا حق کیا ہے میرے بھائی، اے نوجوان نسل؟ یہی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا مکمل ادب و احترام کیا جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ یہ اہم مسئلہ ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے، مگر اس سے بہت ہی کم بچے مستفید ہوتے ہیں۔
نیکی کا کام اور بھلائی کا کام آج کی نوجوان نسل کے لیے بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر نوجوان نسل ملوث ہو چکی ہے۔ رنگین دنیا کے اندر اور نافرمانیاں تو اتنی، اللہ اکبر، قدم قدم پر نافرمانیاں۔ باہر کا ماحول بچوں کے لیے بہت برا اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دو کام، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کا دل نہیں لگتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ حکم کیا ہے؟ احترام کیا جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور ہمیشہ ان کے سامنے سر خم تسلیم کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور ہر حکم پر سر جھکا دیا جائے۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فرادانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فرادانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، جبکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان کوئی کام اس کا قابل قبول نہیں، ترقی نہیں، اللہ اس کی دعا بھی نہیں قبول کرتا، اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے اسے نیکی اور بھلائی کی طرف بلایا ہے، نیکی اور بھلائی کی طرف ان کا تعاون کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی فرما برداری کرنے کے لیے بلایا ہے، مگر اس نے انکار کر دیا ہے۔ کیا ایسا نوجوان، کیا ایسا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کیا یہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں بھاڑ میں گئی ان کی، یہ دونوں بھی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائیں گے اور یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ لازم بات ہے میرے بھائی، میرے دوست، اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک نہ کرنے والا، والدین کے سے حسن سلوک نہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی ناراضگی اس کے آگے پیچھے ہے تو پھر ترقی کس بات کی؟ ساری دنیا کے انسان ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ جو بگڑا ہوا انسان ہے اسے ساری دنیا کے لوگ سدھار نہیں سکتے جب تک کہ ماں باپ نہ سدھار سکے۔ جب تک کہ وہ ماں باپ کے ساتھ ہی نہ سدھرے تو دنیا کے لوگ کیا سدھاریں گے، کیا سمجھائیں گے، کیا نصیحت کریں گے، جب باپ کی نصیحت اسے کچھ کام نہیں آنے والی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، کتنے گھر ایسے ہی، کتنے ہی گھروں میں ایسے نوجوان اجڑ چکے ہیں، آوارہ ہو چکے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جو ماں باپ کو ٹھکرایا، لوگ بھی اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ، سب سے بڑا قدرت رکھنے والا وہ ہے، اور پیدا اس نے کیا اس کو، اور باپ بنایا اس کو، بیٹا بنایا، بیٹے کا باپ بنایا ہے، تو پھر اس کی نافرمانی کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا، یہ ناراضگی اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم والدین کے حقوق کا پورا خیال رکھیں۔ اس معاملے میں قرآن و سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے میرے بھائی اور خواتین اسلام؟ اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ ماں باپ کے فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں، ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ نیک اور صالح رہیں اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔
اور ماں باپ تربیت دینے کے باوجود بھی کوئی اولاد بگڑ جاتی ہے تو وہ اس کا وبال اس کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے تو اجر ہے، انہوں نے کوشش کی، محنت کی، اس کے باوجود یہ نکما کا نکما ہی رہا اور اللہ کا بھی نافرمان ہوا، ماں باپ کا بھی نافرمان ہوا تو دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ مگر جتنے بھی نوجوان بگڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ شیاطین بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خود ان کے سروں پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیاطین خود ان کو جادو بھی کر دیتے ہیں تاکہ وہ ماں باپ نیک ماں باپ کی بات نہ سنیں، نیک ماں باپ کی بات نہ سنیں اور قرآن اور حدیث سے دور رہیں، مساجد سے دور رہیں، نیک لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ یہ شیطان کا حربہ ہے میرے بھائی۔ جہاں کہیں بھی دیکھو تم دنیا کی پڑھائی پڑھنے والے، اگر ان کے ماں باپ نیک اور صالح ہیں تو ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوتا ہے اور شیطان ان بچوں پر مسلط ہوتا ہے۔ تو ماں باپ جب نیکی کی بات کرتے ہیں تو وہ چڑچڑانے لگ جاتے ہیں اور نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، حقوق عبادت میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے اور اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس میں بھی یہی حکم تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بحوالہ سورۃ البقرہ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کی آیت ہے میرے بھائی۔ قرآن کو جھٹلانے والا کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر ہی جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار عالم ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے بچپن میں پالا تھا۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ماں باپ کے تعلق سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر ماں باپ کا حق رکھا ہے، اپنے ساتھ ماں باپ کو جوڑ لیا ہے۔ وہی ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے آج کے نوجوان جو انگریزی تعلیم یافتہ ہیں، انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات دونوں بھی ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں ماں باپ کو، الٹا جواب دے دیتے ہیں کہ تم نہ معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، تمہیں کیا جانتی۔ اللہ اکبر! یہ کیسے کٹھن الفاظ ہیں میرے بھائی، میرے دوست، یہ بہت کٹھن الفاظ ہیں۔ اگر تمہیں معلوم بھی ہے، ماں باپ جو کہتے ہیں وہ تمہیں معلوم بھی ہے، خاموش رہو، سنو بس، یہ مت کہو کہ مجھے بھی معلوم ہے۔ اگر تم اس طرح کہہ دو گے ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، دل کو چھلنی کر دو گے تم۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے معلوم، ان کے دل کو دکھانا۔ اللہ اکبر!
اسی طرح استاد کا بھی احترام کرنا ہے ماں باپ کے بعد۔ استاد بھی اگر کچھ کہے، اگر تم جانتے ہو کہ یہ تمہیں اس کا علم ہے، تو استاد کو یہ نہ کہیں کہ مجھے بھی اس کا علم ہے۔ استاد کو تکلیف ہوگی میرے بھائی میرے دوست، اس لیے خاموشی اختیار کر لو۔ معلوم بھی ہے، سنو غور سے، ہو سکتا ہے اور معلومات میں اضافہ ہو جائے، کچھ لفظ اس میں نہ ہو، کچھ لفظ اس میں ہو۔ استاد کی باتوں میں، ماں باپ کی باتوں میں تمہارا کام صرف خوش ہونا ہے، سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی کام کرتے رہو، انشاءاللہ تمہاری زندگی دنیا کی بھی بدل جائے گی اور دنیا اور آخرت بھی بدل جائے گی۔ دنیا اور آخرت میں سکون، دنیا میں بھی سکون سے رہو گے، راحت سے رہو گے، خوش و خرم رہو گے۔ جب مرنے کے بعد کی زندگی بڑی کٹھن زندگی اور اخروی زندگی ہے، وہاں نہ کوئی پیسہ کام آئے گا، نہ تجوریاں کام آئیں گی، نہ دنیا کی پڑھائی بڑی بڑی موٹی کتابیں کام آئیں گی، کوئی کام آنے والے نہیں۔ یہی نیک اعمال جو ماں باپ کے ساتھ تم نے کیے تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق تم نے زندگی گزاری تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق تمہارا عمل تھا، نمونہ تھا، اور نماز بھی وہی، صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ایسی جیسے میں نماز پڑھتا تھا۔ اسی حدیث کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق اگر کسی کی نماز ہے وہ قابل قبول، اور اس کے علاوہ جو بھی نمازیں تم پڑھتے ہو، بنی بنائی ہوئی نماز، یہ نماز قیامت کے دن رد کر دی جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ اٹھاؤ دیکھو احادیث، قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، اپنی عبادتوں کا بھی خیال رکھو۔ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کے بعد عبادت، صحیح عبادت ہو، قابل قبول عبادت ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے دینی کام ہو، دینی معاملات ہو، ہر کام اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسنہ ہو، نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے نمونے کامیاب نہیں ہونے والے۔ کامیاب صرف ایک نمونہ، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں، ساری کائنات کے نبی، سارے عالم کے نبی، سارے جنات کے نبی۔ اللہ اکبر۔ انسان اور جنات کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے رحمت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ان کی بات تمہیں پسند نہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری پسند نہیں، تو اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اپنے عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اپنے عبادت کو کرنے کے بعد دیکھیے ایک تو صحیح کہ ہماری عبادت کا نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اگر نہیں ملتا ہے تو تمہاری اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر تم اصلاح اس دنیا میں نہیں کر لو گے، آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی اصلاح کرنے والا نہیں، پھر بدل نہیں ہے، واپس نہیں ہے، واپسی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، زندہ ہو، اپنے گریباں میں منہ جھانک کر دیکھو، اپنے دینداری کا جائزہ لو، اپنے عبادتوں کا جائزہ لو۔ کیا ہماری پوری عبادتیں اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عبادتیں اگر ہیں تو تم کامیاب ہو، خوش ہو جاؤ۔ اگر اس میں گڑبڑ ہے تو موت کا ڈر تمہارے دلوں میں سوار ہو جاتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، دنیا میں خوش و خرم رہے گا اور موت سے محبت کرے گا، موت سے ڈرے گا نہیں، اور خوشی خوشی اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اسے اطمینان قلب ہوگا، سکون ہوگا، اسے سکون میسر ہوگا۔ ساری دنیا کی دولت نہ ملے کوئی بات نہیں، میری عبادتیں صحیح ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھیں، اور میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اور عبادتیں بھی میرے کامیاب، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی میرا کامیاب ہے، میرے ماں باپ مجھے دعائیں دیتی ہیں۔
میرے بھائی میرے دوست، ماں باپ کی دعائیں لو، بدعا ہرگز ہرگز مت لو۔ باپ کی بدعا پلک جھپکتے ہی عرش تک چلے جاتی ہے، اس کے بعد دنیا میں اسے عذاب ہی عذاب ہے۔ مرنے سے پہلے تو اتنا سخت عذاب چکے گا کہ یہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ لوگ کہیں گے یہ ماں باپ کا نافرمان تھا، لوگ خود کہیں گے۔ اس کے بعد ماں باپ دنیا میں نہیں رہیں گے، زندگی بھر ان کے لیے توبہ استغفار کرتا رہنا پڑے گا، اور پھر بھی نیک اور صالح بننا پڑے گا، نیک اور صالح بننا پڑے گا، فرما بردار بننا پڑے گا۔ تو اس لیے وقت ہمارے پاس موجود ہے، کیا معلوم کل وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ جو وقت نکل رہا ہے وہ نکل گیا، جو چلا گیا سو چلا گیا، واپس نہیں آنے والا۔ جو آنے والا ہے اس کی قدر کرو، وہ آنے والے وقت میں ہماری موت بھی ہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کے ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسے غور و فکر کرتے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام۔ اللهم أذهب حرها وبردها ومرضها۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔